السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ہم لوگ ماں باپ کی اہمیت کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ماں باپ کی ہماری زندگی میں کس قدر اہمیت ہے۔ یہ ہم میں سے بہت لوگ جانتے ہیں اور بہت لوگ نہیں بھی جانتے ہیں کہ ماں باپ ہیں تو ہم ہیں، وہ نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں، ان کے بغیر ہم کچھ ہیں ہی نہیں۔ ماں باپ کے پاؤں دھو کر پیو۔ ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی۔ ماں باپ کو اگر ٹیڑھی نظر سے دیکھا تو جہنم، اور اگر انہیں محبت بھری نگاہ سے دیکھا تو تمہارے لیے جنت۔ جب بیٹا ماں باپ کو محبت سے دیکھتا ہے تو اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اور جب وہی ماں باپ اپنے بیٹے کو اس کی خدمت کرنے کی وجہ سے محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس اولاد کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل خرچ کرنا کہاں ہے؟ اللہ کی راہ میں اگر ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو ہمیں 7 لاکھ کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن اس سے بھی افضل خرچ کرنا کہاں ہے؟ اس سے بھی افضل خرچ کرنا وہ خرچ ہے کہ جو ہم ماں باپ پہ اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں بھی سے بھی زیادہ افضل ہے خرچ کرنا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے سے زیادہ افضل خرچ کرنا کہاں ہے؟ اللہ کی راہ میں اگر 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو ہمیں 7 لاکھ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو بھائی اس سے بھی زیادہ افضل خرچ کرنا کہاں ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کو پتہ اور آپ کو پتہ۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل خرچ کرنا ماں باپ کے اوپر ہے۔ اب جس کے ماں باپ ہیں وہ ان پہ خرچ کریں، اور جس کے نہیں ہیں وہ تو ہاتھ ملتے ہی رہ جائے گا۔ خیر، بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی توفیق نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے گزرنے کے بعد، مرنے کے بعد ان پر افسوس کرے، ان کے لیے افسوس کرے، غم کرے کہ وہ کتنی بڑی دولت سے محروم ہو گیا۔ جن کے پاس ہے ان کے پاس دنیا کی ساری چیزیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بہت بڑی دولت سے محروم ہو گئے۔ خیر بہت سے لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اندازہ ہے ہی نہیں کہ وہ کتنی بڑی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں ماں باپ کے نہ رہنے سے۔ خیر ایک ذکر ہم کرتے ہیں کہ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو وہاں پر قرآن کی تلاوت سنی۔ آپ نے کہا کہ یہ تلاوت کون کر رہا ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ۔ آپ نے کہا نعمان بن حارثہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی آواز جنت تک کیسے آ رہی ہے؟ کہا گیا جی ماں کا فرما بردار ہے، جس کی وجہ سے اس کی آواز جنت تک آ رہی ہے۔ آپ نے کہا تم نے تو باہر اتنے لاؤڈ اسپیکر لگائے ہوئے ہیں پھر بھی لوگوں تک آواز سنائی نہیں دیتی، اور نعمان بن حارثہ مدینے میں بیٹھا تلاوت کر رہا ہے اور اس کی آواز جنت تک کیسے آ رہی؟ کہا کیا چیز لے گئی؟ نہ نماز، نہ صدقہ، نہ تہجد، نہ تبلیغ، نہ تفسیر، کوئی چیز نہیں، بس ماں کی خدمت نے آواز کو جنت تک پہنچا دیا۔ نعمان بن حارثہ کیسے خدمت کرتے ہیں؟ ماں کے کپڑے دھوتے ہیں، ماں کے بال بناتے ہیں، کنگھا کرتے ہیں، ماں کا سالن بناتے ہیں، روٹی بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر کے کھلاتے ہیں، ان کے جوں تک نکالتے ہیں۔ اور ہمارے ماحول میں کیا ہے کہ جب بیٹا شادی کر کے اپنی بیوی کو لے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں کی خدمت کرو،
اب سے تمہاری ذمہ داری ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ماں تمہاری ہے تو تمہیں ہی خدمت کرنی پڑے گی. اگر تمہاری بیوی تمہاری ماں کی خدمت کر دیتی ہے، تمہارے باپ کی خدمت کر دیتی ہے تو اس کی مہربانی ہے، اور اگر نہیں کی تو وہ نافرمان بیوی نہیں کہلائے گی. ہاں، اگر اس نے تمہاری خدمت نہ کی تو وہ نافرمان بیوی کہلائے گی. تمہارے ماں باپ کی خدمت نہ کرنے سے وہ نافرمان بیوی نہیں کہلائے گی. اس نے کر دی تو اچھی بات ہے، نہیں کی تو کوئی بات نہیں. تمہاری تو ذمہ داری ہے، تمہیں تو ہر صورت کرنا ہے. تو جیسا میں نے بتایا کہ نعمان بن حارثہ روٹی بناتے ہیں، سالن بناتے ہیں، اپنی ماں کو نوالے بنا کر کے کھلاتے ہیں اپنے ہاتھ سے، ان کا کنگھا کرتے ہیں، بال بناتے ہیں، جوئیں تک نکالتے ہیں. اور جب ماں کوئی حکم سنا دیتی اور انہیں سمجھ میں نہ آتا تو وہ دوبارہ نہیں پوچھتے، بلکہ باہر نکل کے خادمہ کو آواز دیتے کہ میری ماں نے کیا کہا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو بتا دے. کیونکہ وہ اپنی ماں کی ادب کی وجہ سے دوبارہ ان سے پوچھتے نہیں. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، قدر کرو. اب بھی وقت ہے، جن کے ہیں وہ قدر کر لیں، اور جن کے نہیں ہیں وہ تو اب کچھ نہیں کر سکتے، سوائے ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے. ایک واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، میرا جنت کا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے کہا فلاں کسائی. موسیٰ اور کسائی میں کیا جوڑ ہے؟ موسیٰ کسائی کے پاس گئے. کسائی گوشت کے ٹوٹے ٹوٹے کر رہا تھا اور گوشت بیچ رہا تھا. شام ہوئی اور اس نے تھیلا کندھے کو لٹکایا اور اپنے گھر کی طرف نکل پڑا. موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ آ جاؤں؟ تو اس کسائی نے کہا ہاں آ جاؤ بھائی. جب اس وقت اس کسائی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام. وہ کسائی گھر گیا، گوشت کی تھیلی نکالی، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ہانڈی بنائی، روٹی بنائی اور ایک ٹرے میں رکھ کر کے لے آیا. وہاں پر ایک بڑھیا بیٹھی تھی. اس کسائی نے اس کو الٹے ہاتھ کی طرف سے، اپنے الٹے کندھے کی طرف سے اپنے آگے لے کر کے آیا اور اسے نوالے بنا کر کے کھلاتا رہا. اور اس کے بعد اسے کھانا کھلانے کے بعد اس کا منہ صاف کر کے اسے لٹا دیا. اور وہ بڑھیا کچھ بڑبڑاتی رہی، اور بڑبڑانے کے بعد اسے اس کسائی نے لٹایا اور سلا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میری ماں ہے. صبح گھر سے نکلنے سے پہلے ان کے سارے کام کرتا ہوں، انہیں ناشتہ کراتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں. اس کے بعد واپس اپنے کام کو چلا جاتا ہوں. جب گھر آتا ہوں تو کھانا بنا کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں. سارے کام میں خود کرتا ہوں ان کے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا بڑبڑا رہی تھی؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں ہمیشہ ایسے ہی کہتی ہے، وہ پاگل ہے، چھوڑ دیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آخر کیا بڑبڑا رہی تھی؟ تو اس نے کہا کہ وہ کہتی ہے کہ وہ یہ دعا کرتی ہیں میرے لیے کہ تمہارا جنت کا ساتھی تمہارا موسیٰ ہوگا. بھلا یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ کہاں میں اور کہاں موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر کے کہتے ہیں کہ جا، تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی، تیری ماں کی آواز جنت تک پہنچ گئی، اللہ تک پہنچ گئی. میں موسیٰ علیہ السلام ہوں اور تو میرا جنت کا ساتھ. کتنی پیاری بات. تو آج کا ٹاپک ہمارا یہیں پر ختم ہوا. اور ہمیں اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے. خواہ وہ ان سے اونچی آواز میں کبھی بات نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ غلط کہیں یا صحیح. ہاں، غلط میں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. کوشش کریں کہ انہیں سمجھائیں. اس وقت نہیں سمجھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اسے بعد میں سمجھائیں.
لیکن سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن ان سے بد زبانی کبھی نہ کریں. بڑی پکڑ ہے اس چیز کی، بڑی پکڑ ہے. تو آج کا ٹاپک ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آج اس کو سننے کے بعد انشاءاللہ کوئی بھی آگے اس طرح سے اپنے ماں باپ سے بدزبانی نہیں کرے گا. تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.